हाय, कैसे हैं आप। तो चलें देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और क्या वो थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें करते हैं या वो आपको बिल्कुल भूल चुके हैं और आपके पास अब वापस नहीं आएंगे। आप यही देखना चाह रही हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात करते हैं या नहीं। इसीलिए आप इस रीडिंग की तरफ आई हैं। और एक छोटी सी बात कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जिस वक्त भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। 4 कार्ड जो है एक डेक से निकालते हैं और अच्छी तरह थॉरली रीडिंग करते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बारे में। अच्छा जी, पहला कार्ड देखते हैं। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है पहला कार्ड। और दूसरा कार्ड देखते हैं और ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। और अब कैमरा गिर गया था ज़रा, सॉरी। आप थर्ड कार्ड देखते हैं तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है और फोर्थ कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा, थोड़ी सी रीडिंग तो मुझे क्लियर हो गई है इन कार्ड्स को देखें। चलें दूसरे डेक से भी 4 कार्ड्स ही निकालते हैं और देखते हैं कि जी कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें करते हैं या नहीं, या कोई भी बात उनसे नहीं की जाती आपके बारे में और वो आपको भूल चुके हैं। 4 कार्ड्स इस डेक से भी निकाल लेते हैं और थरली रीडिंग करते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, ये है जनाब जी 2 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड है द चैरियट। आप थर्ड कार्ड देखते हैं और ये है जी 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड देते हैं और ये है जी 10 ऑफ कप्स। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखें जी कि आपके पार्टनर क्या बातें करते हैं। अच्छा, ये पहला कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड को देख के तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो पार्टनर है आपके बारे में कोई बात भी थर्ड पार्टी से करते होंगे, क्योंकि वो तो सॉर्ड हाथ में रख कर बैठी हुई हैं और शायद आपसे बहुत ज़्यादा हेट करती हैं और आपका तो शायद वो नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। तो आपके पार्टनर उनसे आपके बारे में क्या बात करेंगे कि जब उनके हाथ में सॉर्ड है और वो ये जानते हैं कि अगर मैंने आपके बारे में, उन्होंने आपके पार्टनर ने आपके बारे में कोई बात की तो कोई भी चीज़ वो उठा के मार देंगी। बड़ी ही सख्त तबीयत की हैं और बड़ी ही गुस्से वाली हैं और बड़ी ही डोमिनेटिंग टाइप की उनकी पर्सनैलिटी है और वो हर काम अपनी मर्ज़ी से करती हैं। और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं और आपके पार्टनर की जो पोजीशन है काफ़ी कमज़ोर है और उन्होंने शायद इस पैसे की लालच ही दे के जो है आपके पार्टनर का और आपका रिलेशन ख़त्म करा दिया। अब दूसरा कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देख लें कि आपके पार्टनर की कंडीशन क्या है। बुरी तरह बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इतना शदीद वो क्वीन ऑफ सॉर्ड बनी हुई है और थर्ड पार्टी से इतना शदीद डरते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने आपका नाम भी उनके सामने लिया हो। और ये बंधी हुई क्यों है? क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने उनको बांधा हुआ है, क्योंकि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड है। वो हर बात अपनी मर्जी से करती है और उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई भी काम या बात हो जाए तो वो शोर मचा देती हैं और हल्ला गुल्ला टाइप घर में कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपने पार्टनर जो है उनसे शदीद डरते हैं। ना वो अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से कुछ खा सकते हैं। जो क्वीन कहती है या उनकी थर्ड पार्टी उनको कहती है वो वही करते हैं। और मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शायद ये पैसे का झांसा दे के ही उन्होंने आपके पार्टनर को फंसाया है। और क्योंकि आपकी वो जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा अमीर है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो दब गए हैं बिल्कुल और ना वो कोई बात कर सकते हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ने अरेंज की हो। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया, वही जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि आप वो जो थर्ड पार्टी है काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी उनके पास पैसे हैं और वो काफ़ी खूबसूरत भी हैं और बड़ी अच्छी ड्रेसअप भी होती, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर उनकी तरफ गए। लेकिन आपके पार्टनर को ये नहीं पता था कि वो बिल्कुल ही उनको फंसा लेंगी और हर काम अपनी मर्ज़ी से उनसे करवाएंगी और वो ये चाहेंगी कि जो बात उन्होंने की है वही करें और वो आपका नाम कभी भी ना लें और ना ही कभी आपके बारे में सोचें, जिसकी वजह से ये देखें 8 ऑफ सॉर्ड कार्ड आया और वो बुरी तरह बंधे हुए हैं और वो थर्ड पार्टी के सामने सर उठाने की भी हिम्मत नहीं करे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली ने अरेंज की है, क्योंकि वो बहुत मालदार है, बहुत पैसे वाली है और हो सकता है कि वो उनकी फैमिली
پہ اور آپ کے جو پارٹنر ہیں ان پہ بہت پیسے لگاتی ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے جو پارٹنر ہیں بیچارے آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور بندے میں ہیں اور ان میں بالکل ہمت ختم ہو چکی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اب آپ کے پاس واپس کیسے ہیں یا اگلا سٹیپ وہ کیا اٹھائے، کیونکہ ان کی کنڈیشن اس وقت بڑی ہی ورس ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ وہ بڑے خوش رہ رہے ہیں وہاں پہ اور بڑا پیار و محبت ہے ان دونوں میں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بہت ہی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کی مالک ہے وہ تھرڈ پارٹی، اور پیار و محبت دور کی بات، وہ تو ان کو ان کی مرضی سے شاید کہیں جانے بھی نہیں دیتی، کسی سے بات بھی نہیں کرنے دیتی، اور ہو سکتا ہے کہ اب ان کی اپنی فیملی بھی پچھتا رہی ہو آپ کو چھوڑ کے تھرڈ پارٹی کو چوز کر کے۔ اچھا، فورتھ کارڈ بھی بہت اچھا ہے، بڑا پازیٹیو ہے، نائٹ آف پینٹیکل ہے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے اور وہ گھوڑے پر بیٹھ کے آپ ہی کے پاس واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ تھرڈ پارٹی کی نیچر کیسی ہے اور وہ کیا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کا نام تو لے نہیں سکتے، ہو سکتا ہے دل میں آپ کے بارے میں شدید محبت ہو اور انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہ ہو آپ کو چھوڑنے کا، لیکن سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ انہیں آپ کو چھوڑ کے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا پڑا۔ تو آپ بالکل پریشان اور فکر مند نہ ہو، کیونکہ آپ کے جو پارٹنر ہیں نائٹ بن کے پینٹیکل لے کے آپ کے پاس ہی واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو تھرڈ پارٹی کی اصل حقیقت اور شکل نظر آ چکی ہے اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی اگر ان کے ساتھ زندگی گزرے گی تو کس طرح ہوگی، یعنی وہ بندھے ہوئے جیسے کھڑے تھے ویسے ہی ہوگی، لیکن وہ اب جو ہے اس ساری سچویشن سے پرابلم سے نکل کر باہر آ چکے ہیں اور پینٹیکل لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ پھر آتا ہے 2 آف وینڈس۔ ایک آدمی ہے اور اس کی بیک ہے، لیکن یہ آپ کے پارٹنر کی بیک آپ کی طرف نہیں ہے بلکہ تھرڈ پارٹی کی طرف ہے۔ آپ کو تو وہ دیکھ رہے ہیں، ورلڈ ان کے ہاتھ میں، اور ورلڈ کون ہے اور ساری دنیا ان کی کون ہے، وہ صرف اور صرف آپ ہی ہیں ان کی ساری دنیا، اور وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تھرڈ پارٹی کی طرف ان کی بیک ہے، مین کہ اب انہیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں، تھرڈ پارٹی کا گیم جو ہے اب ختم ہو چکا ہے اور وہ ان کی طرف بیک کر کے کھڑے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی اب میں آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتا اور میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں، اور ان کی اپنی دنیا جو ہے وہ آپ ہے اور وہ آپ ہی کے پاس واپس آ رہے ہیں۔ آگے بہت ہی پیارا بلو کلر کا سی ہے، گلوب ان کے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس واپس آئیں ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی شادی ہو جائے اور آپ دنیا کی سیر پر نکل پڑے ہو، تو یہ نکل جائیں تو وہ یہ 2 آف وینڈس اور دا ورلڈ تو یہی بتا رہا ہے کہ وہ بہت جلدی آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ ایک کارڈ اور ہے اور وہ دا چیریٹ ہے، ویری پازیٹیو کارڈ، اور مے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کنسیرین ہو یا آپ کے پارٹنر جو ہے وہ کنسیرین ہو، کیونکہ دا چیریٹ آیا اور یہ میجر آرکانا ہے، اور اس میں چیریٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پرانی چیزوں، پرانے پیٹرن، پرانی روایات اور کسٹمز کو چھوڑ کے نئی چیزیں امپلیمنٹ کرنا، آگے کی طرف آنا، پیچھے کی طرف مڑ کے کبھی بھی نہ دیکھنا۔ یہ چیریٹ بھی اسی لیے ہے کہ آپ پیچھے مڑ کے وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، اور یہ 4 آف پینٹیکلز کا آنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ جتنی دولت پیسہ تھرڈ پارٹی کے اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں گے، کیونکہ دیکھیں 2 پینٹیکل پہ ان کے پاؤں ہیں، ایک ہاتھ میں اور ایک انہوں نے سر پہ رکھا ہے، لیکن انہیں ان پینٹیکل سے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو آپ کی طرف آ رہے ہیں اور یہ جو پینٹیکلز ہیں وہ یہ آپ ہی ہیں اور وہ آپ ہی کو یاد کر رہے ہیں اور آپ ہی کے پاس واپس آئیں گے۔ جو تھرڈ پارٹی اس کے دولت کا، پیسے کا جادو ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے 2 آف وینڈس بھی دیکھا، پھر دی چیریٹ بھی آیا اور اب 4 آف پینٹیکلز آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پیسے کی محبت تھی یا پیسے کی کشش تھی جس سے وہ تھرڈ پارٹی ان کو کھینچ رہی تھی، وہ تینوں کی تینوں وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ اور دیکھیں 2 آف وینڈس بھی اسی لیے آیا ہے کہ آپ ان کی طرف، آپ کے پارٹنر ان کی طرف کمر کی ہوئی ہے اور وہ یہ سب فنش کرنا چاہ رہے ہیں، کر دیا انہوں نے فنش، کیونکہ چیریٹ میں تو وہ واپس بھی آ رہے ہیں اور 4 آف پینٹیکلز میں بھی ان کو ان کے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہی پیسہ جو چیزیں اور خوبصورتی ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا وہ ان کو چھوڑ کے، وہ سب کچھ چھوڑ کے تھرڈ پارٹی کو سارا ریلیشن فنش کر کے وہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہی واپس آئیں گے۔ اور یہ کوئنز آئے بھی اسی لیے یہی بتانے کے لیے کہ ان کو ان پیسوں سے کوئی بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی پیسہ ان کو انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں۔ اور جو لاسٹ کارڈ ہے وہ ویری ویری پازیٹیو کارڈ، مین 10 آف کپس ہے، اور کپس بھی بھرے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی پیاری فیملی ہے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نائٹ آف پینٹیکل میں آپ کے پاس صرف اور صرف شادی کرنے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اب آپ دونوں کا ملنا
بہت زیادہ ضروری ہے اور اٹل ہے، اور لارڈ کی بھی آپ کے اوپر بلیسنگس ہے، اور آپ دونوں ضرور ملیں گے، بلکہ 2 بچے تو کھیل بھی رہے ہیں۔ پوری فیملی کی پکچر، ایک ہیپی فیملی کی پکچر ہے یہ، اور آپ دونوں بہت ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ اور یہ جو ایک چھوٹا سا جھٹکا تھا کہ وہ تھرڈ پارٹی کی طرف چلے گئے تھے، اب وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے، اور آپ کو چھوڑ کے وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ تھرڈ پارٹی کا ریئل فیس کیا ہے، اور آپ کتنی اچھی ہیں کہ اس تکلیف میں بھی آپ نے ان کو بھولا نہیں، اور جب وہ واپس آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں گی، اور پھر آپ دونوں کی شادی ہو جائے گی، اور آپ ایک ہیپی فیملی رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریڈنگ بہت پسند آئے گی، بہت ہی اچھی اور بہت ہی پازیٹیو ریڈنگ ہے، اس لیے ایڈوانس میں میری طرف سے مبارک۔